بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم عرب کی ان 5 عورتوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سخت مخالف تھیں۔ آپ نے اکثر ام جمیل کا نام سنا ہوگا، لیکن آج آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب میں اور بھی ایسے چہرے موجود تھے جن کا ارادہ صرف اور صرف اسلام کو دبانے کا تھا۔ ان میں سے کچھ نے مسلمانوں پر ظلم کیے، کچھ نے اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا اور کچھ نے دین حق کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی چالیں چلیں۔ یہ وہ خواتین تھیں جو نہ صرف مسلمانوں پر ظلم کرتی رہیں بلکہ بعض نے تو تمام حدیں ہی پار کر دیں۔ آخر ایک عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر کیسے چبایا؟ کون تھی وہ عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز دشمنوں تک پہنچاتی تھی؟ مگر دشمنوں کی ہر طرح کی چالوں کے باوجود ہر دور میں اللہ تعالی نے حق کو سربلندی عطا فرمائی۔ اب آئیے ان عورتوں کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں تاریخ سے سبق ملے اور حق و باطل کے درمیان فرق مزید واضح ہو۔ آج ہم ان سب کی حقیقت کو بیان کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہند بنت عتبہ کی۔ ہند بنت عتبہ اسلامی تاریخ میں ایک بدنام کردار کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ایک ایسی عورت جس کا نام اسلام کی ابتدائی تاریخ میں نفرت، انتقام اور ظلم کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ ابو سفیان بن حرب کی بیوی تھیں جو مکہ کے ایک با اثر اور طاقتور شخص تھے۔ ابتدا میں ابو سفیان اور ہند دونوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف تھے۔ ہند بنت عتبہ معاویہ اول کی ماں تھیں جو اموی خلافت کے بانی بنے، اور رملہ بنت ابی سفیان کی بھی ماں تھیں جن کی کنیت ام حبیبہ تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہند کے بعض اقدامات، خصوصاً جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کو چبانے کی وجہ سے ان کا شمار صحابیہ کے طور پر متنازع رہا ہے۔ وہ مکہ میں پیدا ہوئیں اور ان کے والد عتبہ بن ربیہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے۔ ان کے 2 بھائی تھے، ابو حذیفہ بن عتبہ اور ولید بن عتبہ۔ ان کے چچا شیبہ بن ربیہ بھی اسلام کے شدید مخالفین میں شامل تھے جنہیں بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہند کی شادی ابو سفیان سے کب ہوئی، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ یہ شادی ان کی جوانی کے ابتدائی سالوں میں ہوئی۔ اس سے پہلے ان کی شادی فقیہ بن مغیرہ سے ہوئی تھی جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ 613 عیسوی سے 622 عیسوی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ جیسے جیسے آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، مشرکین مکہ کی طرف سے آپ اور آپ کے پیروکاروں پر ظلم و ستم میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ 622 عیسوی میں نبی کریم اور ان کے ساتھیوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی، جسے آج مدینہ النبی یا مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی اور مسلمانوں نے مکہ کے قافلوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ مکہ والوں نے اپنے قافلوں کی حفاظت کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اسی کشمکش میں غزوہ بدر پیش آیا جہاں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو شکست دی۔ اس جنگ میں ہند کے والد، بھائی اور چچا سب کے سب مارے گئے۔ ہند کا مسلمانوں کے خلاف غصہ انتہائی شدید تھا۔ وہ کھلے صحرا میں آ کر بین کرتی، چہرے اور کپڑوں پر خاک ڈالتی اور اپنے مارے گئے رشتہ داروں کا ماتم کرتی۔ وہ اس وقت تک نہ رکی جب تک اس کے شوہر ابو سفیان نے اسے دلاسا نہ دیا اور وعدہ نہ کیا کہ وہ اس کے باپ اور بھائی کا بدلہ ضرور لے گا۔ روایات کے مطابق ہند نے وحشی بن حرب کو اکسایا کہ وہ نبی کریم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کرے، کیونکہ ہند انہیں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اس نے وحشی کو آزادی اور اپنا زیور دینے کا وعدہ کیا اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کرے اور ان کا دل نکال کر ہند کے پاس لائے۔ بالآخر جنگ احد میں وحشی نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر حضرت حمزہ کو نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر وحشی نے ان کا پیٹ چاک کیا، ان کا جگر نکالا اور وعدے کے مطابق ہند کے
پاس لے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہند نے انتقام کی علامت کے طور پر اس جگر کو چبانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے نگل نہ سکی اور تھوکتے ہوئے باہر نکال دیا۔ اسلامی تاریخ کی قدیم ترین سیرتوں میں سے ایک ابن اسحاق کی سیرت رسول اللہ کے مطابق ہند نے غزوہ احد میں مکہ کے لشکر کے ساتھ شرکت کی اور عورتوں کے ساتھ مل کر گانے گائے، رقص کیا اور اپنے سپاہیوں کو جوش دلایا۔ اس جنگ میں مسلمان پسپا ہو گئے اور ابن اسحاق کے مطابق ہند اور دیگر عورتوں نے شہید مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ناک اور کان کاٹ کر مالائیں بنائیں۔ ابن اسحاق کے مطابق جنگ کے بعد ہند نے حضرت حمزہ کا جسم چاک کیا، ان کا جگر نکالا اور چبانے کی کوشش کی، لیکن نگل نہ سکی اور باہر تھوک دیا۔ جبکہ محدث ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیاب میں لکھتے ہیں کہ ہند نے حضرت حمزہ کے جگر کو پہلے پکایا اور پھر کھانے کی کوشش کی۔ یہ روایت بعد میں متعدد مسلم مورخین نے نقل کی۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے شوہر ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد ہند نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسی بنا پر انہیں بھی صحابیہ کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض ماخذ میں اس بات پر شک و تردد پایا جاتا ہے کہ انہوں نے حقیقی طور پر اسلام قبول کیا تھا یا نہیں۔ ہند نقاب پہن کر پیغمبر اسلام کے پاس گئی اور آپ پر ایمان لے آنے کے بعد چہرے سے نقاب اتار پھینکا۔ ابن عساکر کے مطابق جب ہند اسلام لے آئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، زنا مت کرو، چوری مت کرو۔ ہند نے کہا، مگر کوئی آزاد انسان بھی زنا کا مرتکب ہوتا ہے؟ اسی طرح پیغمبر اکرم نے فرمایا، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ہند نے جواب دیا، ہم نے تو اپنی اولاد کو بڑا کیا تھا، لیکن آپ نے جنگ بدر میں انہیں قتل کر دیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، انہیں اللہ نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد جب پیغمبر اکرم نے ہند سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو اس نے اسلام کی تعریف کی، سوائے 3 چیزوں کے: رکوع، دوپٹہ اور کالے غلام کا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر فریاد کرنا، یعنی حضرت بلال حبشی کی اذان کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، رکوع کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ کالا غلام خدا کا نیک بندہ ہے، اور پردے کے لیے دوپٹہ سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ہند نے ابو سفیان کے ساتھ جنگ یرموک میں شرکت کی اور مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ جنگ کی ترغیب دلائی۔ اب ہم جس دوسری عورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ام انمار۔ ام انمار کا اصل نام سلفہ بنت سعد تھا۔ یہ قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتی تھی اور مکہ کے مشرکین میں شامل ایک سخت مزاج اور ظالم عورت تھی۔ ام انمار ایک روز شہر کے بازار میں گئی جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ وہ اپنے گھریلو کاموں کے لیے ایک نوجوان خریدنا چاہتی تھی اور معاشی فائدے کے لیے اس کی محنت کا استحصال کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے ان لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیا جنہیں فروخت کے لیے دکھایا گیا تھا، اس کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ مضبوط اور صحت مند ہے اور اس کے چہرے پر ذہانت کے واضح آثار ہیں۔ اسے خریدنے کے لیے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ادائیگی کی اور اس نئے غلام کے ساتھ چلی گئی۔ گھر جاتے ہوئے ام انمار اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، تمہارا نام کیا ہے لڑکے؟ جوان نے کہا، خباب۔ اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا، ارت۔ کہاں سے آئے ہو؟ نجد سے۔ تو پھر تو تم عرب ہو۔ اس نے جواب دیا، ہاں، بنو تمیم سے۔ پھر تم مکہ میں غلاموں کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے آ گئے؟ جوان نے بتایا کہ ایک عرب قبیلے نے ہمارے علاقے پر چھاپا مارا تھا، وہ ہمارے مویشی لے گئے اور عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا۔ میں پکڑے گئے نوجوانوں میں شامل تھا۔ میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بکتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا۔ ام انمار نے نوجوان کو مکہ مکرمہ کے لوہاروں میں سے ایک کے پاس تلواریں بنانے کا فن سیکھنے کے لیے بٹھایا۔ نوجوان تیزی سے سیکھ گیا اور جلد ہی پیشے کا ماہر بن گیا۔ جب وہ کافی مضبوط ہوا تو ام انمار نے اس کے لیے تلواریں بنانے کے تمام ضروری آلات اور ساز و سامان کے ساتھ ایک ورکشاپ قائم کی۔ کچھ عرصے بعد خباب مکہ مکرمہ میں اپنی بہترین کاریگری کی وجہ سے کافی مشہور ہو گیا۔ اس کی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند کرتے تھے۔ ام انمار نے اس کے ذریعے بہت زیادہ منافع حاصل کیا
اور اس کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کیا۔ اپنی جوانی کے باوجود خباب نے منفرد ذہانت اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ اکثر جب وہ کام سے فارغ ہوتا تو وہ تنہا اپنے خیالوں میں ڈوب جاتا اور وہ عرب معاشرے کی حالت پر گہرائی سے غور کرتا جو بدعنوانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بے مقصد آوارہ گردی، جہالت اور ظلم و ستم دیکھ کر حیران تھا۔ وہ اس ظلم کا شکار ہونے والوں میں سے تھا اور اپنے آپ سے کہتا تھا، ہر تاریک رات کے بعد ایک نئی صبح کا آنا لازم ہے، اور اس نے امید ظاہر کی کہ وہ اتنی دیر تک زندہ رہے گا کہ اندھیرے کو نئی روشنی کی مستقل چمک اور دمک کے ساتھ ختم ہوتا دیکھ سکے۔ خباب کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ مکہ مکرمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا نور چمکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ کائنات کا خالق و مالک صرف ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں۔ پیغمبر اسلام نے عدل کا علم بلند کیا اور ان لوگوں کی سخت مذمت کی جو محروموں کے حقوق دبا کر دولت سمیٹتے تھے۔ آپ نے اشرافیہ کی مراعات اور رویوں کی مذمت کی اور انسانی وقار کے احترام اور یتیموں، مسافروں اور ضرورت مندوں سمیت پسماندہ افراد کے لیے ہمدردی پر مبنی ایک نئے آرڈر کا مطالبہ کیا۔ خباب کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی ایک طاقتور روشنی کی مانند تھیں۔ اس نے جا کر براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سنا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے بیعت میں اپنا ہاتھ پیغمبر کی طرف بڑھایا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت خباب اسلام قبول کرنے والے پہلے 10 افراد میں سے تھے۔ جناب خباب نے اپنا قبول اسلام کسی سے نہیں چھپایا۔ جب ان کے مسلمان ہونے کی خبر انمار تک پہنچی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ وہ اپنے بھائی سبعہ بن عبد العزیٰ کے پاس گئی، جس نے قبیلہ خزاعہ کے نوجوانوں کا ایک گروہ اکٹھا کیا اور دونوں نے مل کر جناب خباب کی طرف اس گروہ کو روانہ کیا۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت خباب اپنے کام میں پوری طرح مگن ہیں۔ سبعہ ان کے پاس گیا اور کہا، ہم نے آپ کے بارے میں کچھ خبریں سنی ہیں جن پر یقین نہیں آتا۔ حضرت خباب نے پوچھا، وہ کیا؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اور اب تم بنو ہاشم کے اس آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ میں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، جناب خباب نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں تمہارے بتوں کو رد کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جناب خباب نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ سبعہ اور اس کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے انہیں لوہے کی سلاخوں سے مارا اور انہیں لاتیں ماریں، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ انمار اور اس کے غلام کے درمیان جو کچھ ہوا، اس کی خبر پورے مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جناب خباب کی ہمت پر لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے ابھی تک کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں سنا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہو اور جس میں اتنی بے تکلفی اور منحرف اعتماد کے ساتھ حقیقت کا اعلان کرنے کی جرت ہو۔ حضرت خباب کے واقعہ نے قریش کے قائدین کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ ایک لوہار جو کہ انمار سے تعلق رکھتا ہے اور جس کے پاس مکہ میں اس کی حفاظت کے لیے کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے، اس کے معبودوں کی مذمت کرنے اور اس کے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کرنے کی جرت کرے گا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ صرف شروعات ہے اور قریش اپنی توقعات میں غلط نہیں تھے۔ حضرت خباب کی ہمت نے ان کے بہت سے دوستوں کو متاثر کیا اور انہیں قبول اسلام کا اعلان کرنے کی ترغیب دی۔ یکے بعد دیگرے وہ عوامی سطح پر حق کا پیغام دینے لگے۔ حرم کے احاطے میں کعبہ کے قریب قریش کے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ان میں ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل بن ہشام بھی شامل تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ محمد مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کی پیروی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے لیے یہ ایک خوفناک بیماری کی طرح تھا اور انہوں نے اس کے قابو سے باہر ہونے سے پہلے اسے روکنے کا ارادہ کیا۔
انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر قبیلہ اپنے درمیان محمد کے کسی بھی پیروکار کو پکڑ لے اور اسے اس وقت تک سزا دے جب تک کہ وہ اپنا ایمان چھوڑ نہ دے یا مر جائے۔ سبعہ بن عبد العزیٰ اور اس کی قوم پر جناب خباب کو مزید سزا دینے کا کام آیا۔ وہ انہیں باقاعدگی سے شہر کے تمام کھلے علاقوں میں لے جانے لگے۔ جب سورج اپنے عروج پر ہوتا اور زمین جل رہی ہوتی، وہ ان کے کپڑے اتار کر انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر زمین پر لٹا دیتے۔ شدید گرمی میں ان کی کھال اکھڑ جاتی اور جسم بے حال ہو جاتا۔ جب یہ معلوم ہوتا کہ تمام طاقت انہیں چھوڑ چکی ہے، وہ اوپر آتے اور ان سے پوچھتے، تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو خباب کہتے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ ہدایت اور حق کا دین لے کر آئے ہیں تاکہ ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ وہ مزید مشتعل ہو جاتے اور ان کی پٹائی مزید تیز کر دی جاتی۔ وہ لات اور عزا کے بارے میں پوچھتے تو آپ سختی سے جواب دیتے، دو بت گنگے اور بہرے جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ۔ اس سے وہ اور بھی مشتعل ہو جاتے اور ایک بڑا گرم پتھر لے کر ان کی پیٹھ پر رکھتے۔ حضرت خباب کا درد اور اذیتیں حیرت انگیز تھیں۔ حضرت خباب کے ساتھ انمار کی غیر انسانیت اس کے بائی سے کچھ کم نہیں تھی۔ ایک بار جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ورکشاپ میں خباب سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اندھے غصے میں آ گئی۔ اس کے بعد کئی دن تک وہ خباب کی ورکشاپ میں گئی اور ان کے سر پر بٹی سے سرخ گرم لوہا رکھ کر انہیں سزا دی۔ اس کی اذیت ناقابل برداشت تھی اور وہ اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت خباب کو طویل عرصہ تک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا واحد راستہ دعا کا تھا۔ آپ نے انمار اور اس کے بھائی کی سزا کے لیے دعا کی۔ تکلیف سے رہائی ان کو تب ہی ملی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ انمار اس وقت انہیں جانے سے نہیں روک سکی۔ وہ خود ایک خوفناک بیماری کا شکار ہو گئی جس کے بارے میں پہلے کسی نے نہیں سنا تھا۔ وہ ایسا سر درد سہ رہی تھی جو خاص طور پر اس کے اعصاب کو چیر رہا تھا۔ اس کے بچوں نے اس کے علاج کے لیے ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ بالآخر کسی نے بتایا کہ ایک علاج ہے جو اس کے سر درد کو روک سکتا ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ دہکتے ہوئے گرم لوہے کی سلاخ کو اس کے سر پر رکھا جائے۔ یہ علاج کر دیا گیا، مگر یہ علاج اس تمام درد سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھا جو اسے برداشت کرنا پڑا۔ مدینہ میں فراخ دلی اور مہمان نواز لوگوں کے درمیان حضرت خباب نے آرام کی کیفیت کا مظاہرہ کیا جسے وہ طویل عرصے سے نہیں جانتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد نہ کوئی ان سے بدتمیزی کرتا، نہ ہی کوئی ان کی خوشی میں خلل ڈالتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑائی کی۔ جنگ احد میں شرکت کی، جہاں سبعہ بن عبد العزیٰ کو رسول اللہ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے دیکھ کر اطمینان ہوا۔ حضرت خباب بن ارد چاروں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے تحت اسلام کی بڑی توسیع کا مشاہدہ کرنے کے لیے کافی دیر تک زندہ رہے۔ وہ ایک مرتبہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوران ان سے ملنے گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، وہ ایک میٹنگ میں تھے اور حضرت خباب کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، آپ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے کہ آپ بلال کے علاوہ اس اسمبلی میں رہیں۔ انہوں نے حضرت خباب سے مشرکین کے ہاتھوں ہونے والی اذیت اور ظلم و ستم کے بارے میں پوچھا۔ جناب خباب نے ان کو کچھ تفصیل سے بیان کیا کیونکہ یہ اب بھی ان کے ذہن میں بہت واضح تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پیٹھ کو ننگا کر دیا اور یہاں تک کہ حضرت عمر بھی اس پر حیرت زدہ تھے جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کو اتنی دولت سے نوازا جس کے بارے میں انہوں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تاہم وہ اپنی سخاوت کے لیے بہت مشہور تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے میں درہم اور دیناروں کو رکھا جو غریبوں اور مسکینوں کو جاتے تھے۔ انہوں نے اس رقم کو کسی بھی طرح محفوظ نہیں رکھا اور ضرورت مند لوگ بغیر کسی اجازت یا کوئی سوال پوچھے آ کر اپنی ضرورت کی چیز لے جاتے تھے۔ وہ اپنی دولت کو اس طرح خرچ کرنے کے باوجود ہمیشہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے تھے۔
ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے حضرت خباب کی عیادت کی تو انہوں نے فرمایا، اس جگہ 80,000 درہم ہیں، خدا کی قسم میں نے اسے کبھی محفوظ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کسی ضرورت مند کو اس سے روکا ہے۔ وہ یہ کہہ کر روئے۔ دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں روتا ہوں کیونکہ میرے ساتھی گزر چکے ہیں اور ان کو اس دنیا میں کوئی اجر نہیں ملا۔ میں نے زندگی گزاری ہے اور یہ دولت حاصل کی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال کا یہی صلہ نہ ہو۔ کچھ ہی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، خدا خباب پر رحم کرے، اس نے دل سے اسلام قبول کیا، اس نے خوشی سے ہجرت کی، اس نے ایک مجاہد کی حیثیت سے زندگی گزاری، اور خدا کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر جس عورت کو اس موضوع میں شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے سارہ القریشیہ۔ سارہ القریشیہ ایک ایسی عورت جس نے اسلام کے خلاف اپنی زبان یا تلوار سے نہیں بلکہ اپنے جاسوسی کے فن سے کام لیا۔ یہ قریش کی طرف سے کام کرنے والی ایک چالاک جاسوسہ تھی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہونے والے رابطوں پر گہری نظر رکھتی تھی۔ سارہ القریشیہ کا اصل نام سارہ بنت عمرو تھا۔ اس کا تعلق قریش کے ایک معمولی اور کمزور طبقے سے تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ایک آزاد عورت تھی جو پہلے مدینہ ہجرت کر چکی تھی اور کچھ عرصے بعد مکہ واپس لوٹ آئی تھی۔ بعض علماء نے اس کا تعلق یہود کے قبیلے سے بھی جوڑا ہے، لیکن اس بات پر مکمل اتفاق نہیں ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ سارہ مکہ کی مشرک قیادت کے لیے ایک قابل اعتماد ذریعہ بن چکی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفیہ پیغامات، خطوط اور سفارتی اقدامات پر نظر رکھتی اور ان کی معلومات دشمنوں تک پہنچاتی تھی۔ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور نازک موڑ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر ظلم و ستم سہنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اسلام کا پیغام قریش کی سرحدوں سے نکل کر بیرونی دنیا تک پہنچنے لگا۔ نبی کریم نے روم، ایران، مصر اور حبشہ جیسے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور قبائلی سرداروں کو اسلام کی دعوت پر مبنی خطوط ارسال کیے، ان خطوط کی اہمیت بہت زیادہ تھی کیونکہ یہ صرف دعوت نہیں بلکہ سفارتی پیغام بھی تھے، جن میں امن، ہدایت اور بین الاقوامی تعلقات کا پیغام موجود تھا۔ یہ سفارتی اقدام قریش کے لیے کسی بڑے خطرے سے کم نہ تھا۔ قریش اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر دنیا نے اسلام کو قبول کر لیا تو مکہ کی سرداری اور ان کے بت ٹوٹ جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے رازداری توڑنے اور پیغامات کو روکنے کے لیے اپنے جاسوسوں کو متحرک کر دیا۔ انہی میں شامل تھی سارہ القریشیہ، ایک عورت جو بظاہر ایک عام مسافر یا عورت دکھائی دیتی، لیکن حقیقت میں وہ دشمنان اسلام کی خفیہ نمائندہ تھی۔ اس نے ایک ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا شروع کی جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان محاذ آرائی انتہا پر تھی۔ اس کا طریقہ کار نہایت خاموش مگر مؤثر تھا۔ وہ مدینہ اور مکہ کے درمیان چلنے والے قاصدوں پر نظر رکھتی، اور جس وقت بھی کسی اہم خط یا پیغام کی ترسیل کا پتہ چلتا تو وہ فوراً یہ اطلاع قریش کو دے دیتی۔ کبھی کبھار تو وہ خود ان پیغامات کو لے جا کر قریش تک پہنچا دیتی تھی۔ اسلامی تاریخ کی کتب میں سارہ القریشیہ کا ذکر مختصر ہے، لیکن اس کا کردار اتنا اہم ہے کہ کئی مورخین نے اس کے ذریعے ہونے والی سازشوں کو اجاگر کیا ہے۔ جاسوسی صرف معلومات حاصل کرنے کا عمل نہیں ہوتا، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت چلنے والا پیچیدہ کھیل ہوتا ہے جس میں دماغ، چالاکی اور رازداری سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ سارہ القریشیہ اپنے وقت کی ان چند عورتوں میں شامل تھی جنہیں قریش نے ایک مکمل خفیہ ہتھیار کی طرح استعمال کیا۔ اس نے اپنی پہچان، سماجی حیثیت اور عورت ہونے کا فائدہ اٹھا کر وہ کام کیے جو کئی مرد بھی نہ کر سکتے تھے۔ سارہ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا خاموشی اور معمولی پن۔ وہ نہ تو جنگوں میں دیکھی گئی، نہ ہی بازاروں میں خطبے دیتی اور نہ ہی سیاسی محفلوں میں نمایاں ہوتی۔ وہ ایک سادہ عورت کی طرح لوگوں کے درمیان موجود رہتی، سفر کرتی اور باتوں باتوں میں ایسی معلومات حاصل کر لیتی جو دشمنوں کے لیے قیمتی خزانے سے کم نہ ہوتیں۔ اس کا طریقہ واردات کچھ یوں تھا
کہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر حالات کو پرکھنا، نبی کریم کے اقدامات، قاصدوں اور سفر کی خبریں اکٹھی کرنا، کسی معمولی سامان یا تحفے کے پردے میں خطوط چھپا کر مکہ پہنچانا، بعض اوقات خود کو مدینہ کی کسی ضرورت مند عورت ظاہر کر کے لوگوں کے درمیان آنا جانا رکھنا اور راز اکٹھے کرنا، یہ سب کام وہ انتہائی خاموشی اور مہارت سے انجام دیتی رہی۔ اس کی یہ مہارت قریش کو اس حد تک مطمئن کر چکی تھی کہ وہ اکثر خفیہ پیغامات کی ترسیل کے لیے اسی پر انحصار کرتے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل کا ہے۔ نبی کریم نے مکہ پر خفیہ انداز میں پیش قدمی کا منصوبہ بنایا تاکہ خون خرابہ نہ ہو اور قریش کو اچانک اسلام کی طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ لیکن اسی دوران ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط قریش کو بھیجنے کی کوشش کی جس میں مسلمانوں کی نقل و حرکت کی تفصیل تھی۔ یہ خط ایک عورت کے ذریعے بھیجا گیا اور روایات میں یہ عورت سارہ القریشیہ تھی۔ حاطب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ وہ مکہ میں اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے قریش کو خوش کرنا چاہتے تھے، مگر یہ عمل بہرحال رازداری کے خلاف تھا اور دین کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس سازش کی خبر دی گئی تو آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کا پیچھا کریں جو خط لے کر مکہ کی طرف جا رہی ہے۔ وہ لوگ روانہ ہوئے اور راستے میں ایک مخصوص جگہ پر اس عورت کو جا لیا۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، ہمارے حوالے کرو وہ چیز جو تمہارے پاس ہے۔ عورت نے انکار کیا کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن حضرت علی نے سختی سے فرمایا، ہمیں نبی کریم نے سچ بتایا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر خط نہ دیا تو ہم تلاشی لیں گے۔ آخرکار اس عورت نے اپنے سر کے بالوں کے اندر سے ایک چھوٹا سا خفیہ کاغذ نکالا۔ یہی وہ خط تھا جس میں مسلمانوں کی نقل و حرکت لکھی تھی۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں جاسوسی اور راز فاش ہونے کے خطرے کا پہلا نمایاں واقعہ مانا جاتا ہے۔ سارہ القریشیہ یہاں محض ایک قاصد تھی، مگر اس کی حیثیت دشمن کی آنکھ اور کان جیسی تھی۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم نے حاطب کو بلایا اور ان سے وضاحت مانگی۔ جب حاطب نے اپنے دل کا حال بیان کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی نے اس عورت کو سزا دی؟ کیا اس پر حد جاری کی گئی یا کوئی مثال قائم کی گئی؟ روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم کا رویہ نہایت حکمت بھرا تھا۔ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ عورت ایک خفیہ دشمن کے طور پر کام کر رہی ہے، لیکن اس وقت اس پر کوئی فوری حد یا سخت سزا لاگو نہ کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی حکومت اس وقت حکمت عملی کے نازک موڑ پر تھی۔ پھر یہ عورت براہ راست قتال میں شامل نہیں ہوئی تھی اور اس پر گرفتاری اور خط کی برآمدگی ہو چکی تھی اور اس کا کردار بے نقاب ہو چکا تھا۔ نبی کریم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل، رحم اور فہم و بصیرت کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی جب دشمن اپنے انجام کے منتظر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ سارہ القریشیہ کا انجام تاریخ میں صاف طور پر نہیں لکھا گیا، نہ یہ کہ وہ ایمان لائی، نہ یہ کہ اسے قتل کیا گیا، لیکن تاریخ دانوں کی رائے میں وہ ایک بے اثر شخصیت بن کر رہ گئی۔ ایک وقت تھا جب قریش اس پر انحصار کرتے تھے، لیکن بعد میں جب اسلام غالب آیا تو ایسے کردار خاموشی سے مٹتے گئے اور ان کا اثر ختم ہو گیا۔ یہی اصل سزا تھی، بد نصیبی کی موت اور تاریخی گمنامی۔ سارہ کا کردار ہمیں ایک نکتہ سکھاتا ہے۔ اسلام کے دشمن وہی نہیں ہوتے جو سامنے تلوار اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے سازشیں کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالی ہر دل کی نیت جانتا ہے اور وہ سچ کو ہمیشہ غالب کر کے رہتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ نکتہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی ابتدائی مخالفت میں عورتوں کا کردار محض گھریلو دائرے تک محدود نہیں رہا۔ ہم ام جمیل کا کردار دیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی۔ ہند بنت عتبہ نے احد کی جنگ میں انتقام کا بازار گرم کیا۔ سارہ القریشیہ نے خاموش رہ کر سازشوں کا جال بنا۔ یہ سب کردار ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت میں عورتیں بھی برابر کی شریک تھیں، البتہ ان کا انداز مختلف تھا۔
کوئی کھلے عام توہین کرتی تھی، کوئی خاموش رہ کر اطلاعات اکٹھی کرتی اور کوئی شاعری کے پردے میں دین حق کا مذاق اڑاتی۔ سارا کا کردار یہ سبق دیتا ہے کہ دینی تحریکیں صرف ظاہری دشمنوں سے نہیں بلکہ باطنی سازشوں سے بھی مقابلہ کرتی ہیں۔ دشمن اکثر عورتوں کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ شکوک و شبہات کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں۔ نبی کریم نے بھی یہی اسلوب اپنایا کہ دشمن جتنا بھی پوشیدہ ہو اسے پہچاننا ضروری ہے۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ اس وقت کی مسلمان عورتیں بھی میدان دعوت و قربانی میں آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن سارا جیسے کردار ایک تاریک پہلو کے طور پر تاریخ میں درج ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر جس کردار کو شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے ام جمیل۔ ام جمیل ایک ایسی عورت جسے قرآن مجید نے خاص طور پر نشانہ بنایا اور اس کی حرکتوں کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ وہ دوزخ میں داخل ہوگی۔ یہ عورت دنیا کی سب سے بری عورت تھی۔ وہ بہت امیر اور طاقتور تھی، لیکن اس کی دولت اور طاقت بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں۔ ایک ایسی بدبخت عورت جس سے شیطان بھی کانپ اٹھے۔ آج کے دشمنوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ام جمیل کفر کی لڑائی میں اسلام کے خلاف پہلا قدم۔ وہ پہلی عورت تھی جس نے وہی چالیں استعمال کیں جو آج بھی اسلام کے دشمن استعمال کرتے ہیں۔ یہ عورت نہایت بد زبان، زہریلی طبیعت کی اور غیظ و غضب سے بری ہوئی تھی۔ اس کی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتی رہتی۔ وہ گلیوں میں لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتی، عورتوں کے حلقوں میں بیٹھ کر آپ کا مذاق اڑاتی اور حتیٰ کہ آپ کی ازواج مطہرات کو بھی نشانہ بناتی۔ اس نے اپنے شوہر کو دین کا انکار کرنے پر مجبور کیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کی۔ ام جمیل کا اصل نام تھا عروہ بنت حرب۔ ام جمیل کا تعلق قریش سے تھا جو مکہ کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا۔ اس کا باپ حرب بن امیہ مکہ کے مشہور سرداروں میں سے تھا اور اس کا بھائی ابو سفیان تھا۔ ام جمیل ایک بڑے اور مشہور خاندان میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کا حسب و نسب اور عزت اس کے اخلاق کو بہتر نہ بنا سکے۔ بچپن ہی سے وہ بہت مغرور، گھمنڈی اور غصے والی تھی۔ جوانی میں اس کی شادی ابو لہب سے ہوئی، وہی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ کے سب سے بڑے دشمنوں میں شامل تھا۔ ابو لہب مکہ کا امیر ترین آدمی تھا۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھا اور قریش کے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ام جمیل جو فخر اور عیش و عشرت کی شوقین تھی، اس دولت سے بہت خوش تھی۔ ابو لہب کی دولت اور شہرت سے وہ خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ لوگ اسے مکہ کی سب سے مشہور عورت کہتے تھے، لیکن اس کی سب سے نمایاں پہچان تھی اس کی تیز زبان۔ وہ صرف اپنے شوہر کی دولت پر نہیں ٹکی ہوئی تھی بلکہ عورتوں پر اثر رکھتی تھی، افواہیں پھیلاتی تھی اور جس سے نفرت کرتی تھی اس کی عزت کو مٹی میں ملا دیتی تھی۔ یہ سب کچھ اسے اور زیادہ مغرور بنا دیتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنی طاقت اور عزت کے ختم ہونے سے ڈرتی تھی۔ جب مکہ میں لوگ اپنی تجارتوں میں لگے ہوتے یا اپنے قبیلوں کی عزت بچانے میں مصروف ہوتے، ام جمیل کو اپنے قبیلے کی عزت بچانے کا جنون تھا اور وہ اپنے شوہر کی سرداری کو سب سے زیادہ ضروری سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن مکہ میں ایک چونکا دینے والی خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ام جمیل کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ حضرت محمد کو اچھی طرح جانتی تھی اور وہ بھی قریش کے بنی ہاشم خاندان سے تھے جو قریش کا ایک اور طاقتور حصہ تھا۔ ام جمیل نے سوچا کہ اگر حضرت محمد واقعی نبی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ اس کی طاقت کو ختم کر دے گا۔ ام جمیل کا اصل مسئلہ سچائی نہیں تھا بلکہ اپنی طاقت اور اختیار کا خوف تھا۔ اگر اسلام مکہ میں پھیل گیا تو قریش کی حکمرانی اور اس کی شاہانہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ پہلی عورت بنی جس نے اسلام کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ اس کا شوہر ابو لہب پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو چکا تھا، لیکن ام جمیل نے اس نفرت کو اور بڑھا دیا۔ وہ صرف اسلام کی مخالف نہیں تھی بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہر طرح کا فتنہ ڈال رہی تھی۔ وہ صرف دشمن نہیں بلکہ فتنہ کا ایک ذریعہ بن چکی تھی، لیکن اس کے لیے اصل جنگ تو اب شروع ہونے والی تھی۔ ام جمیل کے لیے اسلام صرف ایک مذہب نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکا تھا۔ شروع میں اس نے بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔
جب اسے پتہ چلا کہ حضرت محمد نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، لیکن جیسے جیسے لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے، جمیل کا خوف اور غصہ بڑھنے لگا۔ وہ اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ مل کر قریش کے ان سرداروں میں شامل ہو گئی جو اسلام کے خلاف جنگ کا حصہ بن گئے تھے۔ جمیل کا مکہ کی عورتوں پر بہت گہرا اثر تھا۔ اس کا ہر لفظ شہر میں تیزی سے پھیلتا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ اور افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ وہ کہتی تھی محمد پاگل ہے، وہ جادوگر ہے اور وہ جھوٹا ہے جو مکہ کی عزت کو خطرے میں ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی جھوٹی باتیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں تھیں، ان کا اصل مقصد نبی کریم کی عزت کو گرانا اور لوگوں کو ان سے دور کرنا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن مکہ کے بازار میں جمیل نے لوگوں کو جمع کیا اور زور سے چلائی، محمد اپنے ہی خاندان کو نقصان پہنچا رہا ہے، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ پیغمبر اسلام مکہ کے سب سے سچے اور امانت دار انسان تھے، لیکن جمیل ان کا نام بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت خدیجہ مکہ کی سب سے باعزت عورت تھیں اور پیغمبر اسلام کی سب سے مضبوط حمایتی بھی۔ جمیل کو حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ حسد تھا۔ وہ ان کا مذاق اڑاتی اور مکہ کی عورتوں کو اس بات پر اکساتی کہ وہ حضرت خدیجہ کا ساتھ نہ دیں، لیکن چاہے جمیل نے جتنی بھی کوشش کی، حضرت خدیجہ کا پرسکون اور صبر برا رویہ ہر بار کامیاب ہوتا۔ اسی وجہ سے جمیل نے اپنا غصہ حضرت خدیجہ پر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ عورتوں کو دھمکاتی کہ اگر انہوں نے جناب خدیجہ سے میل جول رکھا تو وہ انہیں معاشرے سے باہر کر دے گی، مگر حضرت خدیجہ نے سب کچھ برداشت کیا اور اپنے ایمان اور صبر کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ جو کچھ بھی جمیل کر رہی تھی، جناب خدیجہ اس سے کبھی نہ گھبرائیں اور اپنے مشن پر قائم رہیں۔ جمیل نے صرف زبان کا ہی نہیں بلکہ اسلام کو روکنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا۔ اس نے نئے مسلمانوں کو ڈرایا اور انہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے نیچ حرکتیں کیں۔ وہ قریش کے دوسرے سرداروں کو بھی مجبور کرتی کہ وہ مسلمانوں پر دباؤ ڈالیں اور انہیں مختلف طریقوں سے اسلام سے ہٹا دیں۔ اس نے پیغمبر اسلام کے راستے میں پتھر اور کانٹے بھی بچھا دیے تاکہ انہیں نقصان پہنچے۔ ایک دن جب پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو لہب اور جمیل نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان پر گندگی پھینکی جائے۔ انہوں نے اس گھٹیا حرکت میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کی اور انہوں نے سب سے سچے اور باعزت انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن جتنا وہ کوشش کرتے روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی اور یہ بات جمیل کو پاگل کر رہی تھی۔ اب صرف جھوٹ اور بہتان اس کے لیے کافی نہ تھے، اب وہ پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگی تھی۔ کئی سالوں تک جمیل اسلام کی سب سے بڑی دشمنوں میں شامل رہی، لیکن اس کا نام صرف مکہ کی گلیوں تک محدود نہیں رہا بلکہ قرآن میں بھی لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے عمل کو اس قدر کبھی اور قابل نفرت قرار دیا کہ جہاں قرآن مجید نے کسی عورت کے کردار کو اس شدت سے رد کیا ہو اور اس کے انجام کو کھلم کھلا بیان کیا ہو۔ ایک دن نبی کریم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور قریش کے لوگوں کو بلا کر فرمایا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر نبی کریم نے فرمایا تو میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ اسلام کی کھلی دعوت تھی، لیکن ابو لہب غصے سے کھڑا ہوا اور چلایا، کیا تم نے ہمیں بس یہ بات سنانے کے لیے بلایا ہے؟ اور وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی برباد ہو جائے، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وہ بھڑکتی آگ میں داخل کیا جائے گا اور اس کی بیوی جو ایندھن یعنی لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی، اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ یہ سورہ ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کے خلاف اللہ کی لعنت تھی۔ یہ جمیل کی زندگی کا انجام تھا اور یہ سورہ ان دونوں کی بدبختی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو مکہ کے لوگ جمیل کا مذاق اڑانے لگے۔
اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد جمیل شاید پاگل ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں بڑک اٹھی اور لوگوں کو اپنے غصے کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ مکہ کے لوگ جمیل کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور انہوں نے سورہ لہب کے ذریعے اس کی بدبختی کو پہچاننا شروع کر دیا۔ ایک دن جمیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کا ارادہ کیا۔ وہ مسجد الحرام میں گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ غصے سے چلانے لگی۔ اس نے حضرت ابو بکر سے کہا، کہاں ہے تمہارا دوست؟ میں اسے مار کر جاؤں گی، وہ جو ہمیں اپنے جھوٹ اور جادو سے آپس میں لڑوا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بس اتنا کہا، تمہارے لیے حضرت محمد کا ذکر کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جمیل کی نظروں سے چھپا لیا تھا اور وہ انہیں دیکھ نہ سکی۔ جمیل نے پتھر پھینک دیا اور غصے میں چلتی چلی گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سورہ لہب نے اس کا اور ابو لہب کا آخرت کے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد جمیل اور ابو لہب کی زندگی میں غصہ اور نفرت بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے ہر آخری کوشش کی، لیکن اللہ کی طاقت اور سچائی سب پر غالب رہی۔ جمیل اور ابو لہب نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا، لیکن ان کی نفرت اور ظلم کے باوجود اسلام کا پھیلاؤ رکا نہیں۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو لہب کے لیے دنیا کا عذاب شروع ہوا۔ مکہ میں ایک خطرناک بیماری پھیلی اور ابو لہب بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے جسم پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہ جانا چاہتا تھا، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی اس کے پاس نہ جاتی تھی۔ آخر کار وہ اکیلا مر گیا اور قریش کے لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی اور آخر کار وہ اکیلا مر گیا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہوا، اس کا جسم بہت خوفناک اور خراب حالت میں تھا۔ کسی نے بھی اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کی زحمت نہ کی اور وہ کئی دن کھلی فضا میں پڑا رہا۔ آخر کار کچھ لوگوں نے اس کا جسم اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اسے ڈانپ دیا۔ جمیل بھی اپنے شوہر کے بعد اکیلی رہ گئی، جو کبھی اپنی سختی اور طاقت کی وجہ سے سب کو ڈراتی تھی، آج وہ اپنی آخرت کے سامنے تنہا تھی۔ لوگ اس سے کہنے لگے کہ سورہ لہب میں جو کچھ کہا گیا وہ سچ ہو چکا ہے اور اللہ کا عذاب اس پر آ چکا ہے۔ لیکن جمیل نے اپنی بدبختی کو تسلیم نہیں کیا اور غصے کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چلتی رہی، مگر وقت کے ساتھ وہ بھی کمزور ہو گئی۔ تاریخ کے مطابق اس کی موت بھی عجیب تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے پتھر کے نیچے آ گئی اور کچھ کہتے ہیں کہ اسے رسی سے گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ جمیل اور ابو لہب اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ دنیا میں انہوں نے اپنی دولت اور عزت کو غرور سے سنبھالا، لیکن ان کا انجام انتہائی خوفناک اور ذلت آمیز تھا۔ یہ واضح ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ کی حکومت کے سامنے انسان کی طاقت کچھ نہیں۔ اللہ کے عظیم فیصلے سب پر غالب ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل کو غرور، حسد اور نفرت سے پاک کرنا چاہیے اور ایمان اور اچھے اخلاق کے راستے پر چلنا چاہیے۔ 5ویں اور آخری نمبر پر جس خاتون کو شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے قریبہ بنت ابی معیط۔ قریبہ قریش کے ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جس کا اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض دشمنی کی آخری حدوں کو چھو چکا تھا۔ اس کے والد عقبہ بن ابی معیط کو تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کی صف میں لکھا جو نہ صرف نبی کریم کو جھٹلانے والوں میں تھے بلکہ آپ کو جسمانی اذیت دینے والوں میں بھی شامل تھے۔ یہ وہی عقبہ تھا جس نے ایک بار رسول اللہ پر جب آپ سجدے میں تھے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی۔ اس انتہائی توہین آمیز عمل پر قریش کے بڑے بڑے سردار ہنسے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے انجام کی بنیاد وہیں رکھ دی گئی۔ قریبہ نے اپنے باپ کی دشمنی کو صرف محسوس نہیں کیا بلکہ اسے اپنی فکری وراثت سمجھا۔ اس نے اسلام کے خلاف دل میں نہ صرف عناد پالا بلکہ عملی طور پر اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ اس دور کی ان عورتوں میں سے تھی جو پس پردہ رہ کر دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کو ہوا دیتی تھیں۔ قریبہ کا تعلق مکہ کے بااثر طبقے سے تھا۔ اس کا خاندان اہل قریش میں مقام و مرتبہ رکھتا تھا اور یہی مقام اسے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا موقع دیتا تھا۔ وہ خواتین کی مجالس میں شریک ہوتی، باتوں باتوں میں نبی کریم اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو پھیلانے کا کام کرتی۔
اس کا انداز براہ راست تصادم کا نہ تھا، بلکہ وہ گفتگو اور ذہن سازی کے ذریعے کام کرتی تھی۔ یہی چیز اس وقت کی عورتوں کو متاثر کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر تھی۔ قریبہ کی زندگی ہمیں ایک ایسی عورت کے طور پر دکھائی دیتی ہے جو نبی کریم کی نبوت کو تسلیم نہ کر سکی، باوجود اس کے کہ وہ خود نبی کے اخلاق، سچائی اور امانت داری سے واقف تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اوقات حقیقت سامنے ہوتے ہوئے بھی تعصب اور تکبر انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ قریش کی اشرافیہ میں پلنے والی قریبہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ محمد، جن کا تعلق اگرچہ قریش ہی سے تھا مگر کسی سرداری والے قبیلے سے نہ تھا، اچانک اس دین کی دعوت دیں جس میں غلام اور سردار ایک صف میں کھڑے ہوں۔ یہی سوچ اس کی مخالفت کی بنیاد بنی، اور اسی نے اسے نبی کریم کے خلاف باطنی دشمنی کے محاذ پر کھڑا کر دیا۔ جب اسلام کا پیغام مکہ کی گلیوں میں گونجنے لگا تو اس کے رد عمل میں دشمنوں نے صرف تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ ایک بڑی جنگ ذہنوں اور نظریات کی سطح پر بھی شروع ہوئی۔ قریبہ بنت ابی معیط اسی ذہنی مزاحمت کی نمائندہ تھی۔ اس نے لوگوں کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے لہجے، الفاظ اور سوالات کا سہارا لیا۔ وہ خود میدان جنگ میں نظر نہیں آئی، لیکن اس نے اپنے بولنے کے انداز اور چالاکی سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا، مگر صرف اس لیے کہ وہ سچائی سے بدگمان ہو جائیں۔ وہ عورتوں کے درمیان بیٹھ کر سوالات اٹھاتی کہ اگر واقعی وہ اللہ کا نبی ہوتا تو اتنی مخالفت کیوں ہوتی؟ کیا اللہ ایسے شخص کو چنے گا جو ہمارے جیسا نہیں؟ یہ سوالات بظاہر بے ضرر لگتے، مگر وہ سننے والوں کے دل میں شک کے بیج بوتے۔ قریبہ اسی انداز سے شکوک پیدا کر کے دعوت حق کی راہ میں ذہنی رکاوٹیں ڈالتی۔ اس کے الفاظ کا نشانہ صرف نبی کریم نہ تھے، بلکہ وہ قرآن کی تعلیمات پر بھی اعتراض کرتی۔ جب قرآن نے مساوات اور عدل کا پیغام دیا تو وہ اسے سماجی نظام کی شکست سے تعبیر کرتی۔ وہ کہتی، یہ نیا دین ہمیں ہمارے شوہروں سے الگ کر دے گا۔ ایسی باتیں خاص طور پر ان عورتوں پر اثر کرتی تھیں جو دین کی طرف مائل ہو رہی تھیں مگر ابھی دل میں جھجک رکھتی تھیں۔ قریبہ ان کے لیے ایک ایسی آواز بن جاتی جو ان کے دلوں میں ہچکچاہٹ کو پختہ کرتی۔ اس کا کمال یہی تھا کہ وہ براہ راست دین کا انکار نہیں کرتی تھی، بلکہ نرمی اور فکر مندی کے انداز میں گفتگو کرتی تاکہ اس کی باتیں مخالفت کے بجائے فہم و فراست سمجھی جائیں۔ اس کی باتوں کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ وہ نبی کریم کے پیروکاروں کو غریب، کمزور اور غیر معزز کہتی۔ وہ کہتی، اگر یہ دین سچا ہوتا تو پہلے ہمارے جیسے لوگ قبول کرتے، نہ کہ غلام، یتیم اور بے سہارا۔ اس طرز کلام کا مقصد صرف اسلام کو نیچا دکھانا نہ تھا، بلکہ یہ قریش کے سماجی غرور کو چمکانے کا حربہ تھا تاکہ لوگ نئے دین کو ادنا طبقے کا دین سمجھ کر مسترد کر دیں۔ قریبہ کی ان حکمت عملیوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کی جنگ کبھی کبھار تلوار سے بھی خطرناک ہو سکتی ہے، اور وہ عورت جو خود کو پردے میں رکھتی ہے کبھی کبھار پس پردہ سب سے بڑے طوفان کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ اسلام جب مکہ کی گلیوں میں دھیرے دھیرے پھیلنے لگا تو وہ لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اب فکر مند ہونے لگے۔ ایسے میں قریبہ جیسے افراد جو شروع میں زوردار مخالفت کرتے تھے اب ایک نئے مسئلے سے دوچار ہو گئے، اور وہ تھا اپنے حلقے میں مؤثر رہنے کی جنگ۔ قریبہ جن عورتوں کو اپنے خیالات سے متاثر کرتی تھی ان میں سے کئی نے اسلام کے اخلاقی پیغام اور نبی کریم کے کردار کو دیکھ کر سوچنا شروع کر دیا۔ کچھ نے خاموشی سے قرآن کی آیات سننا شروع کیں، اور کچھ نے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پیغمبر اسلام کے انصاف سے امید وابستہ کرنا شروع کی۔ ایسے حالات میں قریبہ کی حیثیت ایک دباؤ ڈالنے والی آواز سے کمزور دلیل والی آواز بننے لگی۔ وہ اپنے قریب رہنے والی عورتوں کو بار بار یاد دلاتی کہ ہم قریش کی بیٹیاں ہیں، ہمیں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مگر اب اس کی باتوں میں پہلے جیسا اثر نہ رہا۔ پیغمبر اسلام کا صبر، سچائی اور نرم مزاجی روز بروز لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگے، جبکہ قریبہ کا لہجہ تلخی، ناکامی اور خوف سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی گفتگو میں ایک خاص کڑواہٹ اور بے بسی شامل ہو گئی تھی۔ وہ بار بار یہ کہتی، اگر ہم نے محمد کی بات مان لی تو ہمارا ماضی ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دین کے سچ ہونے کو تسلیم کر رہی تھی، لیکن صرف اس وجہ سے انکار کر رہی تھی کہ وہ اپنی شناخت، حیثیت اور سماجی برتری کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔
رفتہ رفتہ قریبہ کی وہ مجالس بھی ویران ہونے لگیں جہاں وہ پہلے اسلام پر طنز و تمسخر کے تیر برسایا کرتی تھی۔ جو عورتیں اس سے متاثر تھیں اب وہ اس سے سوالات کرنے لگیں اور قریبہ کے پاس جوابات کم، غصہ زیادہ ہو گیا۔ یہی وہ لمحے تھے جب اس کا اثر و رسوخ ٹوٹنے لگا۔ جب اسلام مدینہ میں طاقت پکڑ چکا تھا اور مکہ میں اس کی بازگشت سنائی دینے لگی تو قریبہ کے لیے یہ ایک شدید دھچکا تھا۔ وہ جس پیغام کو کمزوروں کا دین کہتی تھی اب وہی دین طاقتوروں کو جھکا رہا تھا۔ اس کے اپنے خاندان میں بھی کچھ لوگ سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے، مگر وہ خود اب بھی اپنے باپ کی راہ پر قائم تھی، ضد، تکبر اور اندھی مخالفت۔ قریبہ کے لیے یہ تبدیلی کا وقت تھا، لیکن اس نے اپنی ضد کے آگے حق کی روشنی کو بند رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور اسلام کی طاقت ایک نئی منزل تک پہنچ گئی تو مکہ کے کئی سردار جو کل تک نبی کے دشمن تھے اب صلح حدیبیہ اور پھر فتح مکہ کے بعد اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے ابتدا میں حق کا مذاق اڑایا تھا، مگر اس منظر نامے میں قریبہ ایک ایسی مثال بنی جو انکار پر ڈٹی رہی۔ فتح مکہ وہ موقع تھا جب نبی کریم نے ان تمام دشمنوں کو جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ایذائیں پہنچائیں معاف کر دیا۔ یہ معافی کسی کمزوری کی نہیں بلکہ رحمت، بلند ظرفی اور اخلاقی عظمت کی علامت تھی۔ قریبہ بھی ان میں سے تھی جنہیں اسلام قبول کرنے کا موقع ملا، مگر اس کے دل پر ضد کا پردہ تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر وہ اسلام قبول کرے گی تو گویا اپنے ماضی کے تمام موقف سے انکار کر دے گی۔ وہ نبی کی مہربانی کو بچاؤ کی چال سمجھنے لگی اور آپ کے کردار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار نے اسے صرف حق سے نہیں بلکہ تاریخ کے سینے میں عزت سے زندہ رہنے کے حق سے بھی محروم کر دیا۔ ایسے وقت میں جب مکہ کی بڑی بڑی عورتیں جیسے ام حکیم، ہند اور دیگر اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، قریبہ ایک طرف خاموش کھڑی گزرے وقت کی پرستش میں مصروف تھی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ قرآن نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ اس کے قبیلے کی روایات سے بلند تر ہے۔ نبی کریم نے کبھی بھی ذاتی دشمنی کو بنیاد بنا کر کسی کے ساتھ سختی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے بیٹے کو جو اسلام لے آیا نہ صرف قبول کیا بلکہ اس سے نرمی سے پیش آئے، مگر قریبہ نے وہ مثال نہ لی۔ اس کے لیے اسلام کا دروازہ کھلا تھا مگر اس نے وہ دروازہ خود اپنے ہاتھ سے بند کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قریبہ کا نام بعد کے اسلامی ادوار میں کہیں نمایاں ہو کر سامنے نہیں آتا۔ وہ نہ تو ایمان لانے والوں میں شامل ہوئی نہ ہی علم و فہم کی کسی راہ پر چلی۔ وہ ایک ایسا کردار بن گئی جو اپنی ضدی سوچ، فرسودہ روایات اور روحانی اندھے پن کا استعارہ بن گئی۔ اس کا خاموش انجام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس دل میں ضد سچائی سے بڑی ہو جائے وہاں روشنی نہیں اترتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔